نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم المقام حضرت کامل شاہ صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، مرکزی میلاد کمیٹی کے معزز و باوقار اراکین، جملہ حاضرین اور پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. حاضرین محفل، ماہ رجب کی جو 6 مبارک اور نورانی مجلسیں یہاں پر منعقد کی جاتی ہیں، آج ان محفلوں میں کی پہلی محفل ہے، پہلا جلسہ ہے. یعنی ان مجلسوں کا آغاز آج سے ہوا ہے، آپ سے ہوا ہے. رب کا کرم ہے اور مرکزی میلاد کمیٹی کے اراکین کا انتخاب ہے کہ آپ نے مجھے ان جلسوں کے آغاز کے لیے منتخب کیا. اللہ تبارک و تعالی آپ کو یعنی جملہ اراکین مرکزی میلاد کمیٹی کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. تو آج کی محفل اور اس کے بعد آنے والی 5 محفلیں، ان تمام محفلوں کا عنوان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ. چونکہ آپ کی وفات، آپ کا وصال ماہ رجب کی 6 تاریخ کو ہوا، اس لیے 6 کی نسبت سے 6 محفلیں سجائی جاتی. جیسا کہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11 محفلیں سجائی جاتی ہیں اور پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 12 محفلیں سجائی جاتی ہیں.
بعض لوگوں کو خواہ اعتراض، ہر بات پہ اعتراض ہے، یہ 6 محفلیں کیوں رکھتے ہیں اور وہ 11 کیوں رکھتے ہیں، پھر وہ 12 کیوں رکھتے ہیں، یہ اعتراض ہے۔ میں اعتراض کرنے والوں سے کبھی پیار بھرے انداز میں کہتا ہوں کہ آپ کو ان عددوں سے اگر الرجی ہے تو 12 محفلوں کے بجائے 13 محفلیں سجائیے، 11 کے بجائے یہ 2 محفلیں کچھ گھٹا لیجیے، بڑھا لیجیے۔ یہی معاملہ 6 محفلوں کا ہے۔ اس عدد سے آپ کو کیا الرجی ہے؟ نہیں، ایسا کیوں کرتے؟ تو میں اس کا جواب میں دینا چاہوں گا کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ محفلوں کی تعداد کی وجہ سے ہمیں تاریخ یاد رہ جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہوئی۔ یہ 12 کی تاریخ یاد ہو جائے گی اگر ہم محفلیں 12 سجائیں۔ غوث العالم دستگیر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ربیع الآخر کی 11 تاریخ کو ہوا، وہ تاریخ یاد ہو جائے۔ اور اسی طرح 6 محفلیں ہم سجاتے ہیں تو اس سے یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے گی کہ ہمارے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا وصال رجب کی 6 تاریخ کو۔ تو یہ جلسوں کی جو تعداد ہے یہ ہمیں تاریخ علم دینے والی تعداد ہے۔ تو یہ حکمت بزرگوں کی حکمتوں کو نہ سمجھ کر وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں جو خود کو بڑے عقل مند سمجھتے ہیں۔ میں کہوں گا کہ چند دن گزریں گے تو یہ لوگ ترقی کر کے نمازوں کی تعداد پہ بھی اعتراض کرنے لگے گا۔ کیوں فجر میں 2 ہی پڑھتے، 3 پڑھ لیں گے تو کیا؟ ظہر میں کیوں 4 پڑھتے، 5 پڑھ لیں گے تو کیا، یا 3 پڑھ لیں گے تو کیا؟ بہرحال وہ تو فرض ہے، وہاں پر یہ اعتراض کرنے کی کسی میں مجال نہیں، کسی میں دم نہیں۔ اگر بس چلتا تو وہاں بھی اعتراض کر دیں، کیونکہ کسی کا نیچر ہی ہے اعتراض کرنا۔ برے کام پہ بھی اعتراض کرنا، اچھے کام پہ بھی اعتراض کرنا۔ تو یہ جو محفلیں ہیں یہ علم کی محفلیں ہیں، ایمان کی محفلیں ہیں، عرفان کی محفلیں ہیں اور نورانیت کی محفلیں۔ ان محفلوں میں آپ آ جاتے ہیں تو آپ کی معلومات میں اضافہ ہو جاتا ہے، آپ کے اندر عرفان کی خوشبو آ جاتی ہے، اولیاء کرام سے آپ قریب ہو کر رب اولیاء کے قریب ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں ولی کی دشمنی خطرناک چیز ہے، تو ولی کی محبت بڑی عظیم نعمت ہے۔ یہ جو اولیاء کی چیزوں پر اعتراض کرتے ہیں ان کا برا انجام یہ ہوتا ہے کہ آخر یہ ولیوں کی ذاتوں پر اعتراض کرتے ہیں، ولی کی ہستی پہ اعتراض کرتے ہیں، اور اس بدبختی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے دلوں سے نور نکل جاتا ہے، چہروں سے رونق چلی جاتی ہے، اور دشمنوں کی نگاہوں میں یہ بے وقار ہو جاتے ہیں۔ تو حضرات محترم، تو یہ 6 کی جو گنتی ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ ہمارے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ ماہ رجب کی 6 تاریخ کو اپنے رب سے جانے۔ اولیاء کرام کا انتقال ہوتا ہے تو اسے ہم یوم وصال کہتے ہیں۔ وصال کا مطلب ہے مل جانا۔ ایک ولی
زندگی بھر رب سے مل کر ہی رہتا ہے، مگر جب دنیا سے جاتا ہے تو ایسا ملتا ہے کہ اعلیٰ درجے کا وصال اسے نصیب ہو جاتا ہے، اعلیٰ درجے کی قربت اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ حضرات گرامی، ہمارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی اور اسم گرامی حسن ہے۔ آپ کا نام حسن۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا نام معین الدین ہے یا غریب نواز۔ غریب نواز اسے بعض لوگ عربی رنگ چڑھا کر غریب النواز کہتے ہیں، نواز پر لام تعریف داخل کر دیتے ہیں، جبکہ نواز عربی کا لفظ نہیں۔ تو خواجہ غریب نواز بھی آپ کا نام نہیں ہے اور معین الدین بھی آپ کا نام نہیں ہے، بلکہ آپ کا نام اور اسم گرامی ہے حسن۔ آپ والد ماجد کی جانب سے حسین سید ہیں اور والدہ محترمہ کی جانب سے حسنی۔ چونکہ سلسلہ نسب باپ سے ثابت ہوتا ہے، اس لیے آپ کو حسنی سید حسین سید کہیں گے۔ آپ نجیب الطرفین یعنی دونوں شاخیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہیں، جیسا کہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ غوث پاک کے ابا حضور امام حسن کی نسل سے ہے اور غوث پاک کی محترم والدہ امام حسین کی نسل سے ہے، تو غوث پاک حسنی حسینی ہے اور خواجہ غریب نواز حسینی حسنی، حسینی باپ کی نسبت سے، نسب ماں سے ثابت نہیں ہوتا۔ کسی کی ماں سیدانی ہے، باپ غیر سید ہے تو اسے سید نہیں کہیں گے۔ کسی کا باپ سید ہے، ماں اگرچہ سیدانی نہ ہو تب بھی اسے سید کہا جائے۔ تو سامعین اکرام، یہ جو معین الدین ہے یہ لقب ہے ہمارے خواجہ غریب نواز۔ معین الدین کا معنی ہے دین کی مدد کرنے والے۔ دین کی کیسے مدد کریں گے؟ یہ لقب بھی بعض لوگوں کے لیے قابل اعتراض بن گئے۔ دین کی کیسے مدد کریں؟ میں ان لوگوں کی بارگاہ میں عرض کروں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیا اللہ کی مدد کوئی کر سکتا ہے؟ مفسرین کے مختلف اقوال میں اس میں قول یہ ہے کہ ان تنصروا دین اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو، اس کا مطلب اگر تم اللہ کے دین کی مدد، پروردگار اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے کہ اے میرے بندوں میرے دین کی مدد کرو۔ خدا کے دین کی مدد دو طریقوں سے ہوتی ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ مسلمان دین کو مکمل طور پر اپنائے، پکا مسلمان بن جائے، اس کا کھانا اسلامی طریقے پر ہو، اس کا پہننا اسلامی طریقے پر ہو، اس کا چلنا اسلامی طریقے پر ہو، اس کا آرام کرنا اسلامی طریقے پر ہو، تو اس طریقے سے وہ دین کی مدد کرتا ہے۔ اور دین کی مدد کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دین کو غیروں تک پہنچائے، جو بے دین ہیں ان پہ دین قائم کرے، اور جنہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا ہے ان تک پہنچ کر انہیں
کلمے کی تعلیم دے دے اور انہیں کلمہ گو بنا دے تو خود عمل کرے اور دوسرے کو عامل بنائے، خود دیندار بنے دوسرے کو دیندار بنائے، ایسا کام کرنے والا دین کی مدد کرتا ہے۔ تو ہر مسلمان اپنی اپنی حیثیت کے مطابق دین کی مدد کر سکتا ہے، مگر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح دین کی مدد کی ہے اس درجے کی مدد کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی دین سے عبادت تھی، آپ کا ہر دن دین کے مطابق تھا، آپ کی ہر رات دین کے مطابق تھی، اور آپ نے دین کو اس طرح پھیلایا کہ 90,000 لوگ آپ کے دست حق پرست پر مسلمان ہو۔ 90,000 پیپل embrace اسلام، 90,000 آدمی۔ اس پر بھی بعض لوگوں کو اعتراض ہوا، کیونکہ اعتراض بعض لوگوں کی فطرت کا ہو یا ان کی مجبوری کا ہو یا ان کی بیماری کا ہو یا ان کا وظیفہ کا ہو، یہ پتہ نہیں چلتا۔ وہ کیسا بولا نا 90,000 بولے، تو میں خاموش تھا۔ آ کر بولے اجتماع میں کتنے آدمی تھے ہمارے؟ 40 لاکھ آدمی تھے بھائی۔ ایک صاحب بولے 6 لاکھ تھے اجتماع میں۔ 6 لاکھ کیسا بھائی تم کو معلوم؟ گنے کیا تم؟ 90,000 کو پوچھتے گنے کیا تم؟ 90,000 لوگ مسلمان ہو گئے، یہ بات تاریخ سے ثابت ہے، راویوں نے روایت کی، ایک اندازہ اپراکسیمیٹ مور اور لیس 90,000 کا مطلب تقریباً اپراکسیمیٹ ہے۔ تو جہاں خواجہ غریب نواز کی نسبت سے یہ بڑا عدد آیا تو کسی کے پیٹ میں درد ہوا، کسی کے دل میں جلن ہوئی اور کسی کے دماغ میں پریشانی ہوئی۔ وہ کیسا 90,000 پہلے کوئی جا کر دیکھا کیا، کوئی گنا کیا، کاؤنٹنگ کیا کیا، اتنی ساری تفصیلات۔ مگر یہ بولتے ٹی وی دیکھ کر بولتے بھائی 40 پر 5 لاکھ آدمی حج میں ہے، 60 لاکھ آدمی کیسا بولتے؟ تم نے پوچھا گنے کا؟ تم نہیں گنے، پھر کیسا بولتے؟ بھائی جنازے کے نماز میں 2,000 آدمی تو ہونے بولتے، جنازے کی نماز میں 2,000 تم کو کیسا معلوم ہوا؟ گنے کیا تم؟ بھائی ایک اندازے سے بولتے ہو، جب پکڑے تو ہوگا کیا؟ تو ان کی باتوں کو پکڑیں گے تو بولے پکڑے تو ہوتا کیا؟ مگر خواجہ غریب نواز کے چاہنے والوں نے خواجہ غریب نواز کی زندگی میں جو محسوس کیا اس کو انہوں نے سنا تو اسے کہا کہ پکڑ کیسا 90,000 کیسا؟ بھائی 90,000 یہ کم و بیش مور اور لیس۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بے شمار لوگوں کو مسلمان بنا، اور آپ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کا مظہر ختم وہ کیا ہے؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ پروردگار کہتا ہے کہ اے میرے مصطفیٰ آپ دیکھیں گے کہ لوگ جھوم کے جھوم اسلام میں داخل ہوتے چلے جائیں۔ تو اس کی تجلی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں نظر آتی۔ جس محلے میں گئے پورا محلہ حلقہ بگوش اسلام ہو گیا، جس جماعت میں گئے وہ جماعت پوری کی پوری حلقہ بگوش اسلام ہو گئی، اور پجاریوں کے پاس گئے، بت پرستوں کے پاس گئے تو ایک لمحے میں سب کے سب خدا پرست ہو گئے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنی تعلیم کے ذریعے، اپنی نصیحت کے ذریعے دین کو پھیلایا، تو دوسری طرف کرامت کے ذریعے بھی دین کو پھیلایا، کیونکہ دین کو پھیلانے کے لیے 2 دلیلوں کی ضرورت ہے، ایک ہے دلیل عقلی اور دوسری ہے دلیل حسی۔ دلیل عقلی کیا ہے؟ دلیل عقلی معقولات
لاجک کے ذریعے ایک عقل مند آدمی سنے گا تو مان لے کہ رب یہ چیز ہو سکتا ہے، اسلام کی تعلیمات کے اندر یہ حکمتیں ہیں، یہ فائدے ہیں، یہ عقلی دلائل۔ اور بعض لوگ عقلی دلائل وہ آبزرو نہیں کر سکتے، عقلی دلائل کو وہ سمجھ نہیں سکتے، ان کے لیے حسی دلائل کی ضرورت ہے۔ اپنی نگاہوں سے ایسی عجیب و غریب چیز وہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کا کوئی انسان کر نہیں سکتا، تو اسی کا نام کرامت ہے۔ کرامت کیا ہے؟ کرامت امر خارق للعادہ، کرامت وہ ہے جو عادت کو توڑ دینے والی چیز، خلاف عادت unusual، خلاف عادت جو ہے وہی کرامت ہے، حسب عادت جو ہے وہ کرامت نہیں۔ کیونکہ کرامت کی تعریف یہ ہے امر خارق للعادہ، وہ کام جو عادت کو توڑ دینے والا ہو، خلاف عادت۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک زندگی میں ہم بے شمار کرامتیں دیکھتے ہیں۔ آپ کی یہ کرامت تو بہت مشہور ہے کہ آپ آگ کے اندر گئے اور باہر آئے، ایسا ایک بار نہیں کئی بار ہوا۔ جہاں جہاں ضرورت پڑی آپ نے ایک کرامت دکھائی، کیوں؟ اپنی بڑائی جتانے کے لیے، اپنی برتری جتانے کے لیے نہیں، خدا کے دین کو دلوں کے اندر اتارنے کے لیے آپ نے کام کیا۔ آپ نے کرامت بارہا سنی ہوئی۔ میں حصول برکت کے لیے اور حصول لذت کے لیے، یعنی بزرگان دین کی کرامتیں ہم سناتے ہیں تو ہمیں مزہ ملتا ہے، اور کسی کو گویا یہ کرامتیں سزا بن جاتی ہیں۔ کوئی خوشی سے تڑپتا ہے تو کوئی دکھ کی وجہ سے تڑپ جاتا ہے، یہ اس کا مقدر ہے، اس کی قسمت۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان آئے تو آپ نے دیکھا کہ آتش پرستوں کا ہجوم، جو آگ کی پوجا کرنے والے ہوتے ہیں، ورشپرز آف فائر، آگ کے پجاریوں کا ہجوم۔ آپ وہاں پر گئے، آپ نے پوچھا کہ یہ کام آپ لوگ کیوں کر رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کیا عجیب سوال کر رہا ہے، ہم آگ کی پوجا کیوں کر رہے ہیں؟ کیا تجھے پتہ نہیں کہ خدا آگ میں جلائے گا ہم کو؟ تو خواجہ غریب نواز نے سمجھ لیا کہ اتنا تو ان کو عقیدہ ہے کہ یہ دوزخ کو جانے والے ہیں اور خدا انہیں آگ میں جلائے گا۔ تو آپ نے کہا یہ بات تو صحیح ہے، مگر خدا جب آگ میں تمہیں ڈالے گا تو تم کو خدا کی عبادت کرنا چاہیے۔ تو ان آتش پرستوں نے کہا کہ آج ہم آگ کی پوجا کر کے اسے راضی کر لیں گے تو کل جب ہم آگ میں جائیں گے تو آگ ہمیں نہیں جلائے گی۔ بڑے مزہ کا خیر بات، ان پجاریوں نے خود فیصلہ کر لیا کہ وہ سب دوزخی بننے والے، انہیں خود اس بات کا احساس ہے کہ ہم دوزخی ہیں، اسی لیے ہم دوزخ کے اندر جو چیز ہے آگ، اس کو ہم خوش کر رہے ہیں۔ تو خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ نے پوچھا کہ اس میں وہ عبادت گزار، آگ کا عبادت گزار جو بڑا پرانا پجاری ہے، سینئر موسٹ ورشپر آف دا فائر، یعنی آگ کا بہت ہی پرانا پجاری کون ہے؟ اشارہ کیا کہ 80 برس سے عبادت کر رہا ہے ایک بوڑھا، ایک ضعیف۔ تو آپ نے کہا اس بوڑھے کے قریب پہنچ کر 80 سال آپ نے عبادت کی آگ کی، آگ آپ سے راضی ہو گئی، خوش ہو گئی ہوگی، ذرا انگلی ڈالو آپ کی،
پتہ چل جاتا کتنا کس قدر خوش ہو گئی. تو اس نے کہا نہیں وہ مجھے جلا دے گا. تو یہاں پہ خواجہ غریب نواز نے عقلی دلیل پیش کی. عقلی دلیل یہ پیش کی کہ 80 سال عبادت کر کے جو آگ تمہیں آج جلاتی ہے وہی آگ قیامت کے دن بھی تمہیں جلائے. جو آج بے وفا ہے کل کیسے وفادار بنے گی؟ یہ عقلی دلیل تھی. تو عقلی دلیل عقل والوں کو سمجھ میں آ گئی لیکن پوری پبلک کو سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ سب کے سب اہل عقل نہیں ہوتے. سب کو سمجھ میں آنا تو کہا نقلی دلیل سے ہم حسی دلیل کی طرف منتقل ہوتے ہیں. حسی دلیل کیا ہے؟ آپ نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو اے بھائیوں آپ سب لوگوں نے آگ کی پوجا کی ہے, آگ کی عبادت کی ہے. کوئی 80 سال کیا, کوئی 70 سال, کوئی 60 سال, کوئی 50 سال, کوئی 20 سال, کوئی 10 سال, کوئی 2-3 برس کا پجاری, کوئی ابھی پجاری بنا. مگر دیکھو میں ایک لمحے کے لیے بھی آگ کی پوجا نہیں کی, ایک لمحہ بھی پوجا نہیں کی. اب یہ آگ مجھ سے راضی ہے, تم لوگوں سے ناراض ہے. تم عبادت کرنے کے باوجود آگ کو راضی نہیں کر سکتے. میں آج تک آگ کی عبادت نہیں کیا, میں اسے راضی کیا ہوں. دیکھو میں کس قدر راضی کیا ہوں. یہ کہہ کر آپ آگ کے اندر گئے, کچھ دیر رہے پھر باہر آئے. یہ حسی دلیل رہی, نگاہوں سے دیکھا. حسی دلیل جو ہے 5 حواس سے 5 دیکھنا, سننا, سونگنا, چکھنا اور چھونا. یہ 5 جو حواس ہیں انسان کے اندر, تو حسی دلیل کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. عقلی دلیلوں کو عقل والے سمجھیں گے, نقلی دلیلوں کو علم والے سمجھیں گے, حسی دلیلوں کو سب سمجھیں گے. تو حسی دلیل پیش گئے اور باہر آئے. کہا دیکھو یہ آگ مجھ سے راضی. سنو آگ میرے رب کے حکم کے تابع, میں نے رب کو راضی کر لیا. من لہ المولا فلہ الکل, جس کا مولا ہو گیا کل کائنات اس کی ہو گئی, کل کائنات اس کی ہو گئی. تم بھی اگر مجھ جیسے بننا چاہتے ہو کہ آگ تمہیں نہ جلائے تو تم بھی آگ کی عبادت مت کرو, آگ کے رب کی عبادت, رب نار کی عبادت کرو, نار کی عبادت کرو. اگر نار کی عبادت کرو گے تو پھر نار ہی جاؤ, آگ کی عبادت کرو تو آگ ہی میں جاؤ گے. آگ کے خدا کی عبادت کرو گے تو خدا کا کرم تمہیں بچا لے. تو اس محفل میں جتنے بھی لوگ تھے وہ 100 کی تعداد میں تھے یا 1000 کی تعداد میں تھے, خدا ہی جانے سب کے سب مسلمان. یہ کیسی تبلیغ رہی. یہ نہ سال بھر کی تبلیغ ہے, نہ 4 مہینے کی تبلیغ ہے, نہ 40 دن کی تبلیغ ہے, نہ 3 دن کی تبلیغ ہے. یہ ایک لمحے کی تبلیغ, اور یہ ایک لمحے میں ہزاروں کو مسلمان بنا دیا. انہیں اگر ہم معین الدین نہیں کہیں گے پھر کس کو معین الدین کہیں گے؟ دین کی اس طرح مدد کرنے والا جو ہے وہ معین الدین کے لقب کا حقدار نہیں ہے تو پھر بتاؤ کون ہے حقدار؟ معین الدین, دین کی مدد کرنے والے. مختلف روایتیں, کسی روایت میں ہے کہ آپ نے پہلے اپنا کھڑاؤ ڈالا, کہا کہ دیکھو یہ بے جان چیز, لیکن اس بے جان چیز کو, یہ جو چپل ہے میرا جو کھڑاؤ ہے یہ لکڑے کا بنا ہے. لکڑے کو تو آگ جلا دیتی ہے, بلکہ لکڑا تو آگ کا ایندھن ہے, مگر یہ لکڑا گیا, یہ لوہا نہیں ہے, یہ تو لکڑا ہے, گیا آگ میں, بہت دیر رہا, پھر
جب اس کو نکالا تو یوں کا تو آ گیا، میرے رب کو میں نے راضی کر لیا ہے، میں کیا کروں، میرے پیر سے لگنے والی لکڑی بھی نہیں چلے گی، میرے قدم سے لگنے والی لکڑی بھی نہیں چلے گی۔ لوگوں نے دیکھا یہ ہے حصی دلی، یہ ہے کرامت، کوئی یہ کام ولی کے سوا انجام نہیں دے سکتا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ محفل تھی، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، اس میں ماں اپنے بچے کو گود میں لیے بیٹھی تھی، خواجہ غریب نواز اس کے بچے کو اٹھاتے آگے بڑھ جاتے، ماں تڑپ جاتی ہے، میرا بچہ میرا بچہ۔ ایسا کیوں کیا غریب نواز نے؟ بڑے آدمی کو لے کے گھس سکتے تھے، بڑا آدمی آئے گا ڈر کے رہے گا، بچہ آخر بچہ ہے آ گیا۔ ماں کے تڑپنے کی طرف لوگوں کی توجہ گئی تو خواجہ غریب نواز جب نکلے تو بچہ مسکرا رہا ہے، تو کہا کیا خاتون، میں تجھے غم دینے کے لیے نہیں گیا، میں تجھے خوشی دینے کے لیے، تیرا بچہ بھی تجھے دے رہا ہوں، تیرے رب سے بھی تجھے ملا رہا ہوں۔ مان لے کہ میرے نبی کا لایا ہوا دین ہی برحق ہے، میرے نانا جان کا لایا ہوا دین ہی برحق ہے۔ تو عورت کے تڑپنے کو لوگوں نے دیکھا، پھر لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ بچہ اگر خود جاتا تو جل جاتا، اگر ماں کے ساتھ جاتا تب بھی جل جاتا، اور اسے کیسا بھی خیر پروف بنا کے بھیجتے تو کہیں نہ کہیں آگ لگ جاتی، لیکن یہ بچہ مجھ سے لگ گیا، جو میرا ہو گیا وہ آگ سے بچ گیا، وہ بچہ خواجہ کا ہوا تو آگ سے بچ گیا۔ خدا کا کرم ہے کہ ہم بھی خواجہ کے ہو گئے، ہم بھی خواجہ کے ہو گئے، خدا کرے کہ ہم بھی آگ سے بچ جائیں۔ تو اولیاء کی جو نسبت ہے، اس نسبت کی وجہ سے وہ رنگ ہمارے اندر آ جاتا ہے، وہ اثر ہمارے اندر آ جاتا ہے۔ یہ جو رنگ ہے اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کر۔ میں آپ سے پوچھوں کہ اللہ کا بھی کوئی رنگ ہے؟ اللہ تو رنگ سے بے نیاز، رنگ سے بے نیاز ہے، اور رنگ اس کے لیے ثابت کرنا کفر ہے، کیونکہ رنگ مخلوق کی صفت، مخلوق پہ چڑھتا ہے۔ تو صبغۃ اللہ کا مطلب ہے صبغۃ اولیاء اللہ، اللہ والوں کا رنگ ہی اللہ کا رنگ، اللہ والوں کے رنگ کو اپنا۔ اللہ والوں کا رنگ کب آئے گا؟ جب اللہ والوں کے آپ ترانے پڑھتے چلے جائیں گے، ان کے واقعات سنتے چلے جائیں گے، سناتے چلے جائیں گے، ان سے محبت کا اظہار کرتے چلے جائیں گے۔ 11ویں شریف کیا ہے؟ یہ غوث پاک کی محبت کا اظہار۔ 6ٹھی شریف کیا ہے؟ خواجہ غریب نواز کی محبت کا اظہار۔ اور یہ جو 12ویں شریف ہے یہ خواجہ غریب نواز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار۔ یہ جو شریف کا لفظ بولتے ہیں اس پر بھی بعض لوگوں کو پریشانی ہے۔ 11ویں بولو نا، 11ویں شریف کیوں بولتے ہیں؟ میں ان سے پوچھا بخاری شریف آپ پڑھیں کیا؟ بخاری شریف، اسے بخاری شریف کیوں بولتے ہیں آپ؟ امام بخاری کا ان کے نام میں شریف ہی نہیں ہے، ان کا نام ہے محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ شریف کیوں لگاتے؟ عزت کے لیے لگاتے۔ اچھا وہاں عزت کا خیال آیا، تم کیا عزت کرو گے، تم سے بڑھ کر ہم امام بخاری کی عزت کرتے ہیں، مگر یہاں کیوں تم کو پریشانی آ گئی؟ یہ 11ویں جو ہے اس کی نسبت غوث پاک سے ہے۔ کیا غوث پاک کی عظمت تمہارے دل میں نہیں ہے؟ اگر ہے تو 11ویں کے ساتھ 11ویں شریف کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ کا مزاج شریف کیسا ہے تو خوش ہو جاتے، ان کا مزاج شریف
ان سے پوچھا آپ کا اسم شریف کیا ہے، تب بھی خوش ہو جائے گا۔ کیا میرا نام اسم بولے تو بس ہے نا، اسم شریف کیوں بولتے؟ وہاں اعتراض نہیں، وہاں تو جو ہے بالکل ناراض نہیں، نہ اعتراض نہ ہوئے ناراض۔ جب پوچھا گیا آپ کا اسم شریف کیا ہے، وہ پوچھیں گے جان شریف کیوں ایسا بولتے؟ ارے چھوڑو مولانا، آپ کا اسم شریف بولو تو فوراً نہ بولے، وہاں ایک شریف لگا تو خوش، آپ کا مزاج شریف خوش، آپ کا وطن شریف تب بھی خوش، ان کے لیے خوش۔ مگر 11ویں کے لیے بولو تو وہاں پر جو ہے ان کی فطرت غالب آ جاتی ہے، اعتراض کی فطرت، ہر چیز پہ اعتراض، چیز پہ اعتراض۔ اب جو ہے رجب کا مہینہ آیا ہے، بہت سے گھروں میں امام جعفر صادق کی نیاز لوگ کریں گے، کھیر پوری پکائیں گے۔ اس پر ایک صاحب کو بڑا اعتراض، وہ پوری میں حلوہ کیوں رکھتے پوری؟ بھلا بھائی ایسا اعتراض شروع کرے تو آپ جا کے سموسے کی دکان میں کھڑ جانا، سموسے میں پیاز کیوں رکھتے ہیں، سموسے میں قیمہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو بولے ارے بھائی یہ کھانے کی چیز ہے، ایک آرٹ ہے، ایک فن ہے، کھانے کی ایک چیز ہے، اعتراض شروع کر دیا تو بہت پریشان۔ میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ اعتراض کرنا تو کہیں بھی شادی ہوتی نا وہاں جا کے کھڑے ہو جانا، یہ بریانی پکاؤ کون بنا سو، شادی میں بریانی پکاؤ کون بنا سو، اعتراض کرو، وہاں اعتراض نہیں کرتے۔ اگر بریانی نہیں پکی تب اعتراض کر، کیا شادی رکھا ہوا ہے، ایک بریانی ہوتی، وہاں پر ایسا اعتراض کرتے، یہاں پر ایسا اعتراض کرتے۔ اصل بات یہ ہے کہ شیطان کو پسند نہیں کہ خدا کے بندے خدا کے دوستوں سے محبت کریں، یہ پسند نہیں ہے اسے، خدا کے دوستوں سے ہٹانا اسے بہت پسند ہے، کیونکہ خدا کے دوستوں سے ذرا ذرا ہٹیں گے تو ایک دن آئے گا کہ خدا سے بھی ہٹ جائیں گے۔ ہم اولیاء کرام کو جو چاہتے ہیں در حقیقت اللہ کی محبت پہ چاہتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب اللہ لما یبغض، اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں رزق دیتا ہے، لما یبغض تمہیں غذا دیتا ہے، وَأَحِبُّونِي لِلَّهِ، اللہ کے لیے محبت کرنا ہے تو مجھ سے محبت کرو، کیونکہ میں اللہ کا حبیب ہوں، اللہ کا محبوب ہوں، اللہ کا مصطفیٰ ہوں۔ اسی طرح اولیاء کرام سے ہم محبت کرتے ہیں، آل رسول سے ہم محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے ہمیں کیا دیا؟ صرف اس لیے کہ ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے، اسی نسبت کی وجہ سے ہمارے دلوں میں ان کی الفت بھی ہے اور ان کی حرمت بھی ہے۔ تو معین الدین آج کی یہ تقریر اس کی حیثیت ایک تمہید کی حیثیت ہے، اسے آپ مقدمہ کہیے یا پریفیس کہیے، کیونکہ پہلی تقریر کتاب جب آپ کھولیں گے تو پہلی چیز آپ کو کتاب کا مقدمہ یا تمہید، اس کے بعد تو باقی جو بیانات ہوئے وہ جو ہے کتاب کے مضامین کو پیش کریں گے۔ آج ہماری پہلی تقریر اس کی حیثیت یہ تمہید کی حیثیت۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے اندر یہ جو جلوہ ہے یہ ابراہیمی جلوہ ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث۔ اصل عالم کون ہے؟ عالم باللہ، عالم جس نے اللہ کو جان لیا، اللہ کو پہچان لیا، وہی حقیقت میں عالم ہے، اور جو اللہ کو زیادہ جانا وہی اللہ سے زیادہ ڈرے گا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں جو علم والے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں زیادہ۔ بلکہ انما کا حصر بتا رہا ہے کہ علم والا ہی اللہ سے ڈر سکتا ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے وہ اللہ سے نہیں ڈرے۔ تو ہماری نظر ظاہر علم پر ہے، واقعی ظاہر علم یہ بھی علم ہے، مگر اصلی علم کب بنتا ہے؟ جب دل کے اندر اترتا ہے،
اور عمل میں آ جاتا ہے۔ دیکھیے پھول اپنی جگہ پھول ہے، مگر اس سے فائدہ کب ہوگا؟ جب وہ ہمارے قریب آئے اور ہم اسے سنیں۔ روٹی اپنی جگہ روٹی ہے، ہمیں اس سے کچھ فائدہ نہیں، ہم بس اسے روٹی روٹی کہیں گے۔ جب ہم کھا لیں گے، ہمارے معدے میں اتر جائے گی، تب اس کا فائدہ ہے۔ اسی طرح علم جب اندر اتر جاتا ہے تو آدمی اللہ والا بن جاتا ہے، ولی اللہ بن جاتا ہے۔ جتنے اولیاء کرام ہیں سب کے سب اہل علم ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لم یتخذ اللہ جاہلا ولیا، اللہ نے کسی جاہل کو ولی نہیں بنایا۔ جب ولی بناتا ہے تو پروردگار اسے علم بھی دیتا ہے۔ علم کا وسیلہ کوئی بھی، کتاب کے ذریعے بھی علم حاصل ہوتا ہے اور اللہ والوں کی صحبت سے بھی علم حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی باتوں ہی میں علم کے جلوے نظر آتے ہیں، بلکہ علم کے خطرے ٹپکتے ہیں اولیاء کرام کی باتیں۔ تو یہ آج کی جو کرامت ہے یہ ابراہیم خلیل اللہ کا جلوہ۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، آگ میں ڈالے گئے، آگ نہیں جلائی۔ حضرت خواجہ غریب نواز کو آگ میں ڈالا نہیں گیا، وہ خود ہی آگ میں گئے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ کرامات الاولیاء معجزات للنبی، اولیاء کرام کی جتنی کرامتیں ہیں، جس امت کے وہ اولیاء ہوں گے اس امت کے نبی کے وہ معجزے مانی جائیں۔ تو خواجہ غریب نواز کی کرامتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے، غوث الاعظم دستگیر جیلانی محبوب السبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی کرامتیں ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے ہیں۔ نہ حضور ختم ہوئے نہ حضور کے معجزے ختم ہوئے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ حضور کے معجزے آج بھی کبھی ہم فرق کرتے ہیں کہ بعض معجزے نبی کی زندگی تک تھے اور بعض معجزے نبی کے بعد بھی ہے، جیسے قرآن مجید۔ یہ ایک اعتبار سے، دوسرے اعتبار سے قیامت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے ظاہر ہیں۔ امام مہدی سے جو کرامتیں ہوں گی وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے معجزے، کیونکہ ولی کو کرامت نبی کے صدقے میں ملتی ہے۔ ولی کو کرامت نبی کے صدقے میں ملتی ہے۔ اگر وہ ولی نبی کی غلامی نہ کرتا تو اس ولی کو نہ ولایت ملتی، نہ کرامت ملتی، نہ درجہ ملتا، نہ مرتبہ ملتا۔ تو سامعین کرام، آج کی جو کرامت ہے یہ ایک بار نہیں کئی موقع پر ہوئی، اسی لیے اس کے بارے میں روایتیں اور حکایتیں الگ الگ ہم کو مل رہی، کیونکہ آپ جس قوم کی اصلاح کے لیے آئے اس قوم کی بیماری یہی تھی کہ وہ لوگ آگ کو اپنا معبود مانتے تھے، بلکہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہمارا خدا جلائے گا تو آگ ہمیں نہیں جلائے گی، اس لیے کہ ہم نے آگ کو راضی کر لیا۔ یہاں پر ایک عقلی دلیل یہ بھی پیش کی گئی کہ دیکھو رب کی طاقت زیادہ ہے یا آگ کی طاقت زیادہ ہے؟ رب کی طاقت زیادہ ہے، یہ بات بالکل آسان ہے، ہر ایک سمجھتا ہے۔ اور تم لوگ کہتے ہو کہ رب جب جلانا چاہے گا آگ بھی جلائے گی، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آگ کی طاقت بڑھ گئی، رب کی طاقت سے آگ کی طاقت بڑھ گئی۔ تو یہ سارے عقلی دلائل ہمارے خواجہ غریب نواز نے پیش کیے۔ یہ فلسفی، بہت بڑا فلسفی، اس نے کھڑے ہو کر لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو مسلمان کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، آسمانوں پہ گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جسم میں کثافت ہے، جسم میں کثافت ہے،
یہ کثیف جسم کیسے جا سکتا ہے؟ لوگوں کو سمجھا رہا ہے، لوگ بھی اس کی باتیں سن کے بہک رہے ہیں، جو تقریر کر رہا ہے وہ خود کو مسلمان بتا رہا ہے، کیونکہ آج معراج کا انکار کرنے والا کوئی کافر نہیں، اسے معراج کے بارے میں پتہ ہی نہیں تو انکار کہاں سے کرے گا؟ نام نہاد مسلمان انکار کر رہے ہیں، سو کالڈ مسلم، نام نہاد مسلم وہی معراج کا بھی انکار کرے گا، میلاد کا بھی انکار کرے گا، ہر چیز کا انکار کرے گا۔ تو ویسا اس زمانے میں ایک شخص خود کو فلسفی بتانے والا کہہ رہا تھا کہ دیکھو یہ معراج وغیرہ بیکار بناوٹی باتیں ہیں۔ تو خواجہ غریب نواز کا گزر وہاں سے ہو گیا۔ اب خواجہ غریب نواز ایسی گمراہی کو دیکھ کر کیا خاموش چلے جائیں گے؟ دوسرا ہاتھ بولے اس کے پلے کھولنے پڑے گا، یہ بڑا فلسفی ہے، باتوں کے اندر یہ ہم کو ہرا دے گا۔ تو خواجہ غریب نواز گئے، بولے کہ تیرا جو کلیہ ہے، کثیف چیز اوپر نہیں جا سکتی، میں تیرے اس کلیے کو توڑ رہا ہوں، یہ جو تیرا فارمولا ہے اسے میں توڑ رہا ہوں، ذرا دیکھو سامنے ایک چٹان ہے، بتا یہ کثیف ہے یا لطیف ہے؟ یہ تو ایک ثقیل چیز ہے، ایک دم بھاری چیز ہے، دو چار آدمی مل کر بھی اٹھا نہیں سکتے چٹان۔ تو خواجہ غریب نواز نے انگلی سے اشارہ کیا کہ چٹان اوپر جا رہی ہے، سبحان اللہ، اوپر جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو فلسفی کی عقل حیران، لوگ دیکھ رہے کہ کیا ہو رہا، انکار بھی نہیں کر سکتے، دین کو اجالے میں دیکھ رہے، یہ ایک نظر دھوکہ کھا سکتی ہے، سب کی نگاہیں دیکھ رہی، ہر ایک دوسرے سے کہہ رہا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ میں دیکھتا ہوں کہ چٹان اوپر جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پھر کہا میں اس محمد کا ادنا غلام، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری انگلی کے اشارے میں طاقت ہے کہ ایک ثقیل چیز کو میں نے لطیف ترین چیز کی طرح اوپر چڑھا دیا، تو کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں کمال نہیں کیا آپ اوپر چلے جائیں؟ فلسفی کا فلسفہ ختم ہو گئے، لوگ خواجہ غریب نواز کے قائل ہو گئے۔ تو جتنے منکرین معراج تھے، منکرین معراج بن کے تاراج ہونے والے تھے، یہ سب کے سب خائلین معراج بن گئے، خائلین معراج ہو گئے اور سب کی قسمتیں چمک گئی۔ یہ کیسی تبلیغ ہے؟ کیا ایسی بھی کوئی تبلیغ کر سکتا ہے؟ ہزاروں کی جماعت مل کر ایک کام نہیں کر سکتی جو خواجہ غریب نواز نے تنہا کیا۔ اب اس فلسفی کو سمجھانے کے لیے کون سی دلیل پیش کرے؟ وہ ذلیل دلیل کو نہیں مانتا، وہ دلیل کو نہیں مانتا، ایسا دلیل ہے اس کے لیے حصی دلیل۔ تو نگاہوں سے دیکھا، کہا کہ یہ چٹان یوں ہی کھڑی ہوئی ہے، گرے گی نہیں، کتنی دیر کھڑی ہوئی ہے کہ یہ مجھ جیسے غلام مصطفیٰ کا کمال، اور میں نے اسے ٹچ بھی نہیں کیا۔ یہ دیکھ کیسا ریموٹ کنٹرول، آج ریموٹ کنٹرول نکلا سائنسدانوں کے پاس، اللہ والوں کے پاس ریموٹ کنٹرول اس وقت ہی تھا، بس اشارہ، ادھر اشارہ کیا وہاں سے چٹان اڑ رہا ہے، اڑ رہا ہے۔ اب سب کے سب معراج کے قائل ہیں۔ تو دین کی اس طرح مدد کرنے والے، اگر ہم انہیں معین الدین نہیں کہیں گے تو پھر کس کو معین الدین کہیں گے؟ معین الدین، دین کی مدد کرنے والے۔ آج ہندوستان میں دین ہے، مسجدیں آباد ہیں، مدرسے آباد ہیں، خانقاہیں آباد ہیں، اولیاء بھی ہیں، علماء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، قراء بھی ہیں۔ تو یہ کس کا طفیل ہے؟ یہ روشنی کس نے پھیلائی؟ کہنا پڑے گا کہ خواجہ معین الدین نے یہ روشنی پھیلائی۔
جب خواجہ معین الدین یہاں پر تشریف لائے، بتاؤ کتنی مسجدیں تھیں، کتنے مدرسے تھے، کتنے علماء تھے، کتنے حفاظ تھے. یہاں پر گنتی کے ادھر ادھر ساحلی مقامات پر چند مسلمان تھے ہوں گے جو عرب سے آ گئے، ورنہ ہندوستان کے اندر اسلام کا اجالا نہیں تھا، بلکہ اسلام کے اجالے کے بجائے یہاں پر تو کفر و شرک کے جالے ہی جالے تھے. تو خواجہ غریب نواز نے یک قوم کو، یک بستی کو مسلمان بنایا. پھر اس کے بعد اپنے نائبین کو جو چھوڑا، ایک نائب نے وہ کرشمہ دکھایا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے دلی کے اندر اس طرح اسلام کو پھیلا دیا کہ وہاں پر دین ہی دین قائم ہو گئے. ادھر حمید الدین ناگوری جنہیں سلطان التارکین کہا جاتا ہے، ایک ناگور تمل ناڈو میں ہے، ایک ناگور راجستھان میں. وہاں پر جو حمید الدین ہے وہ خواجہ غریب نواز کے خلیفہ ہیں. لیکن یہ دو بزرگوں میں عجیب مناسبت ہے، ان کا نام بھی حمید الدین، ان کا نام بھی حمید الدین ہے. میں نے وہاں بھی زیارت کی تو ان کے مزار کا نقشہ ان کے مزار کے نقشے سے ملتا ہے. ان کی مسجد کا ہاؤس یہاں کی مسجد اور ان کے ہاؤس سے ملتا جلتا ہے. تعجب ہو گیا، راجستھان کے ناگور کو آئے، ہم تمل ناڈو کے ناگور کی چلے گئے. یہ پروردگار عالم کی شان. تو حاضرین محترم، معین الدین ہم بار بار کہتے ہیں، مگر اس کے مطلب پہ ہم غور کریں. دین کی مدد کرنے والا، تو دین کی مدد کرنے والا وہ ہے جو خود دین پر قائم رہے اور دین کو قائم کر دے. یہ دونوں وصف، یہ دونوں صفتیں، یہ دونوں خوبیاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہیں. خواجہ غریب نواز دین پر کب سے عمل کر رہے؟ جب سے آپ کو شعور آیا تب سے آپ عمل کر رہے. بچپن سے آپ نمازی، بچپن سے آپ روزے دار، بچپن سے آپ سخی ہیں. سخاوت ایسی نہیں کہ عمر کے بعد آئی، بلکہ سخاوت خواجہ غریب نواز کا مزاج بچپن سے دینا دینا، نوازنا نوازنا، یہاں تک کہ آپ کا لقب غریب نواز ہو گیا. کوئی یہ پوچھے کہ غریب نواز، کوئی امیر چلے گیا تو کیا اسے نہیں نوازتے؟ امیر خواجہ کے دربار سے باہر تو امیر ہے، اس دربار میں گیا تو بھی غریب ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بادشاہ وقت بھی وہاں پہنچ گیا تو غریب ہے. سبحان اللہ. تیری حکومت، تیری شہنشاہی تیرے دربار میں رکھ لے، مگر اس دربار میں آ گیا تو غریب بن کر ہی آیا. لہذا جو بھی آیا غریب بن کر آیا. تو آپ نے بڑے بڑے شہنشاہوں کو نوازا. اس کی نشانی آج جو موجود ہے، مسجد اکبری ہے، شاہجہانی مسجد ہے، وہاں پہ دیکھو اکبر بادشاہ نے رکھا، کبھی شاہجہاں. ان لوگوں نے کیوں کیا ہے ساری کام؟ کیا ان کو کچھ کھجلی ہو گئی وہاں آنے کی؟ نوازے گئے لہذا لٹانے پر آمدہ ہو گئے. کوئی کب لٹاتا ہے؟ جب اسے نواز دیا جاتا ہے. یا ڈاکٹر کے پاس کوئی پہنچ کر اپنی دولت کو نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اگر اسے ڈاکٹر سے ایسی شفا مل گئی جس کی وہ امید نہیں رکھتا ہے. تو خواجہ غریب نواز نے ایسے ایسے کام کیے جو لوگوں کی نگاہوں میں ناممکن. ایک ولی کی طاقت کیا ہوتی ہے؟ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. حضرات محترم، مثنوی شریف میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ولی کی طاقت کو سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ
اولیاء را ہست قدرت از الہ، اولیاء کرام کو اللہ کی جانب سے قدرت ملتی ہے۔ قدرت کا مطلب کیا ہے؟ ایبلٹی، کر سکنا۔ جو سارے لوگ کہیں کہ ہم نہیں کر سکتے، ولی دعویٰ نہیں کرتا بلکہ کر کے بتا دیتا، میں کروں گا یا نہیں کر ہی دیتا۔ اولیاء را ہست قدرت، اولیاء کرام کے لیے قدرت ثابت ہے، مگر یہ قدرت ان کی ذاتی میں از الہ، اللہ کی طرف سے ملی ہوئی قدرت۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم کسی ولی کو خدا نہیں کہتے، خاصان خدا خدا نہ باشن، لیکن زج خدا جدا نہ باشن۔ خدا کے خاص بندے خدا نہیں ہوتے، مگر خدا سے کبھی وہ جدا بھی نہیں، نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا۔ تیر جستہ باز گردہ نن زیرا، وہ تیر جو کمان سے نکل گیا۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں تیر کمان سے تیر نکل گیا، کیا مطلب؟ کمان سے تیر نکل گیا یعنی ابھی کم ہونے والا نہیں، آؤٹ آف کنٹرول۔ فرماتے ہیں باز گردہ نن زیرا، اولیاء کرام اس نکلے ہوئے تیر کو دوبارہ کمان میں واپس لے آئے۔ آؤٹ آف ریچ سارے لوگ کہتے ہیں، اولیاء کہتے ہیں وی کین ریچ۔ سارے لوگ کہیں گے اٹ از آؤٹ آف ریچ، مگر اولیاء کہیں گے وی کین ریچ، ہم پہنچ سکتے ہیں۔ تو ایسے ایسے کام خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کر دکھائے۔ اولیاء کرام ہر زمانے میں ان سے کرامتیں صادر ہوتی، مگر کرامت ولی کا مقصد نہیں ہوتا، کرامت ولی کا مقصد نہیں ہوتا، ولی کا مقصود تو رب العالمین کی ذات ہوتی۔ انہیں خدا کا وصل مل جائے، خدا کی قربت حاصل ہو جائے، یہی ان کی آرزو ہے۔ اگر کوئی کرامتوں کا طالب ہو گیا تو وہ طالب مولا نہیں رہا، طالب کرامت ہو گیا۔ اب یہ جو اولیاء سے کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ تو ان کرامتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دین کو پھیلایا۔ نبیوں سے عجیب و غریب چیز ظاہر ہو تو اسے کہتے ہیں معجزہ، اور وہی عجیب و غریب چیز ولی سے ظاہر ہو تو اسے کہتے ہیں کرامت۔ یہ دو الگ الگ نام کیوں ہیں؟ چیز تو ایک ہی ہے، نام الگ الگ ہے، اس لیے کہ ہر ایک کا درجہ الگ الگ ہے۔ گر فرق مراتب نہ کنی زندگی تھی، مراتب کا فرق کرنا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کا مرتبہ ولی کے مرتبے سے بڑھ کر رکھا۔ تو عجیب و غریب چیز نبی سے ظاہر ہو تو اس کا نام ہے معجزہ، اگر ولی سے ظاہر ہو تو اس کا نام ہے کرامت۔ لہذا غوث پاک سے بے شمار کرامتیں ظاہر ہوئی، مگر کسی بھی کرامت کو ہم غوث پاک کا معجزہ ہرگز نہیں بولے۔ خواجہ غریب نواز سے بے شمار کرامتیں صادر ہوئی، مگر ہر کرامت کو کرامت ہی کہیں گے، مگر معجزہ نہیں کہیں گے۔ مگر یہ ساری کرامتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے مانے جائیں گے، کیونکہ نبی کا فیضان نہ ہوتا تو ولی سے کرامت ظاہر نہ ہوتا، نبی کا کرم نہ ہو تو ولی کے اندر یہ کمال ہرگز نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس نشست کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اس کے اولیاء کرام کی راہ پر قائم رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔